بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل واقعات نبوی میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ اس چینل پر ہم اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات کو ایسے طریقے سے آپ تک پہنچاتے ہیں جو نہ صرف آپ کو علم اور روحانیت کا ذریعہ فراہم کرے بلکہ آپ کو اپنے دین کے قریبی لائے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں ایک نیا واقعہ سنائیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے اور اسلام کے پیغام کو مزید گہرائی میں سمجھنے میں مدد دے۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کو یاد کرنے جا رہے ہیں، فتح مکہ۔ ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف جیت کا پیغام تھا بلکہ انسانیت، رحم اور امن کا سب سے عظیم ثبوت تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنی محبت اور رحم سے فتح کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے فتح مکہ نے اسلام کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ تو چلیے ہم اس واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی مثال قائم کی۔ فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکے پر فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا۔ قبائل مکہ کے 2 بڑے قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاع تھے، ان کی جنگ و جدل اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکے میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے عکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبے کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اتنائے طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور بڑھتے جاتے۔ جاء الحق ورحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق ومن یبدئ الباطل ومن یعید۔ ترجمہ ہے، حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور بڑھتے جاتے، جاء الحق ومن یبدئ الباطل ومن یعید۔ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبے میں بتوں کی تصویریں آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبے کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبے کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست سردار قریش کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح
اکرمہ بن ابو جہل ہیں، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینے کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا، جو اسلام لے آئی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور اپنے باپ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹ گیا ہے؟ تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا ایک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے فتح مکہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاع نے اپنے ایک شاعر عمرو ابن خزاع کو بھیجا تھا، جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینے اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ بھی قائم تھی، اس لیے کسی کی گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدایا، آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتے میں مدینے سے مکے کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر مد الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکے کا ارادہ ہے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، مگر احوال کچھ یوں ہے کہ مد الزہران کے مقام پر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائیں۔ اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا یہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاع کے بس کے بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی پناہ میں امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس بن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ تم جانو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تضاد نظر آتا ہے۔ اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اے ابو سفیان، اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ صرف ایک چھوٹے گروہ نے لڑائی کی جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید کی قیادت کردہ دستے سے ہوا۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد محمد بن عبداللہ مجاہدین کے ہمراہ کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبے پر نظر پڑتے گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ محمد بن عبداللہ تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے تھے۔ کعبے میں داخل ہونے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے محمد بن عبداللہ نے علی بن ابو العاص کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، یہاں تک کہ کعبے کو شرک کی تمام علامتوں سے پاک کر دیا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکے کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا کہ اصل جیت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاقیات، رحم اور انسانیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام کا پیغام امن، معافی اور اسلام انصاف سے ہے۔ اس واقعے نے صرف مکے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کو اسلام کے اصل پیغام سے روشن کر دیا۔ فتح مکہ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ سب سے بڑھ کر محبت اور انسانیت ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔